دوستو، جب اس زمین پر انسان کے رہنے کی ساری نیچرل فیسلٹیز موجود ہے تو پھر انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پچھلے کئی صدیوں سے ہماری پلینٹ زمین پر جو بھی ریسرچ ہو رہی تھی، افسوس کے ساتھ ان تمام ریسرچ کے ریزلٹس نگیٹو آئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان نے جب سے فاسل فیولز یعنی پیٹرول اور گیس کا استعمال شروع کیا ہے، تب سے ارتھ کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ زمین پر کسی جاندار کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئر تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں، جن کی وجہ سے سیلاب، طوفان اور سونامی کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بات صرف فیول کے استعمال کی نہیں ہے، اس پالوشن نے ہمارے ارتھ کی اوزون لیئر کو بھی ڈیمیج کر دیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریز سے ہمیں بچاتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک طرف پالوشن سے بننے والی گرمی تو دوسری طرف خوفناک سولر ریڈیشن۔ سائنسدانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا ارتھ رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اپنے لیے دوسرا گھر یعنی دوسرا پلینٹ ابھی سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن مارس ہی کیوں؟ ہمارے سولر سسٹم میں تو دوسرے بھی کئی پلینٹس موجود ہیں، پھر آخر مارس کو ہی کیوں چنا جا رہا ہے؟ ہمارے سولر سسٹم میں ہمارا پڑوسی پلینٹ وینس ہے اور دوسرا مارس۔ وینس جو مارس کے مقابلے میں ارتھ کے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں وہی سب کچھ ہے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں، یعنی گرمی۔ وینس سورج کے گرد چکر لگانے والا دوسرا پلینٹ ہے جہاں گرمی اتنی شدید ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دے۔ تو دوسری طرف ہے ہمارا پڑوسی مارس۔ مارس سورج کے گرد چکر لگانے والا چوتھا پلینٹ ہے۔ یہاں وینس جیسی آگ تو نہیں برستی، پر یہاں سردی ارتھ کے آرکٹک ریجن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف کڑاکیدار سردی ہی نہیں ہے جو مارس پر انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرے، بلکہ نہ ہی آکسیجن ہے اور نہ ہی پانی، یعنی انسان کے زندہ رہنے کی بیسک فیسلٹیز بھی وہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ ساری کنڈیشن جاننے کے باوجود بھی ناسا اور ایلان مسک کے پاس آخر ایسا کیا پلان ہے جس سے وہ مارس پر انسانوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ایلان مسک کے پلان کے مطابق 2026 میں مارس پر انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جائے گا جس کے پاس کم از کم 2 سال تک زندہ رہنے کی تمام فیسلٹیز موجود ہوگی۔ لیکن اس گروپ کے مارس پر جانے سے بھی پہلے وہاں پر ایک پروٹیکٹیو شیلٹر بنانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ مارس پر مٹی کے خوفناک طوفان انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پروٹیکٹیو شیلٹر مارس پر موجود مٹی سے ہی بنائے جائیں گے، لیکن جب مارس پر انسان موجود ہی نہیں ہوں گے تو یہ شیلٹر بنائے گا کون؟ حیرت انگیز طور پر یہ شیلٹر مارس پر موجود روبوٹس بنائیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو انسانوں سے پہلے مارس پر بھیجا جائے گا۔ یہ ایک خاص قسم کے روبوٹس ہوں گے۔ یہ روبوٹس انسان کے کام کرنے سے کافی تیز کام کر سکیں گے۔ ان روبوٹس میں کیمراز، سینسرز، زمین کھودنے کے لیے اسکویٹرز اور 3D پرنٹر یونٹس بھی لگے ہوں گے۔ سولر انرجی سے چلنے والے یہ روبوٹس پہلے تو سینسر کی مدد سے ایک خاص قسم کی مٹی ڈھونڈیں گے۔ جس جگہ پر وہ خاص مٹی پائی جائے گی، وہاں وہ اپنا بیس یونٹ قائم کر لیں گے۔ ان روبوٹس میں سے جس کا کام بگننگ کا ہوگا، وہ اس جگہ کو کھود کر مٹی کو کلیکٹ کرے گا، اور پھر چھوٹے چھوٹے روبوٹس یہ مٹی ریفائننگ یونٹس تک لے کر جائیں گے۔ ریفائننگ کے بعد یہ مٹی 3D پرنٹر یونٹس تک پہنچائی جائے گی، جو ایک ایک لیئر کر کے 3D پرنٹ کرتے جائے گی۔ زمین سے دور مارس پر انسانوں کو کیسے بسایا جائے گا اور انسانوں کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جائیں گے، ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کے پارٹ 2 کو دیکھنا نہ بھولیے۔